میں نے اس سے پہلے 1000 بار کالو بنگی کے بارے میں لکھنا چاہا ہے، لیکن میرا قلم ہر بار یہ سوچ کر رک گیا ہے کہ کالو بھنگی کے متعلق لکھا ہی کیا جا سکتا ہے۔ مختلف زاویوں سے میں نے اس کی زندگی کو دیکھنے، پرکھنے، سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن کہیں وہ ٹیڑھی لکیر دکھائی نہیں دیتی جس سے دلچسپ افسانہ مرتب ہو سکتا ہے۔ دلچسپ ہونا تو دور درکنار، کوئی سیدھا سادہ افسانہ بے کیف و بے رنگ، بے جان مرقع بھی تو نہیں لکھا جا سکتا۔ کالو بھنگی کے متعلق پھر نہ جانے کیا بات ہے، ہر افسانے کے شروع میں میرے ذہن میں کالو بھنگی آن کھڑا ہوتا ہے اور مجھ سے مسکرا کر پوچھتا ہے، چھوٹے صاحب مجھ پر کہانی نہیں لکھو گے؟ کتنے سال ہو گئے ہیں تمہیں لکھتے ہوئے؟ 8 سال۔ کتنی کہانیاں لکھی تم نے؟ 60 اور 2 62۔ مجھ میں کیا برائی ہے چھوٹے صاحب؟ تم میرے متعلق کیوں نہیں لکھتے؟ دیکھو کب سے میں اس کہانی کے انتظار میں کھڑا ہوں، تمہارے ذہن کے کونے میں مدت سے ہاتھ باندھے کھڑا ہوں۔ چھوٹے صاحب میں تو تمہارا پرانا حلال خور ہوں، کالو بھنگی، آخر تم میرے متعلق کیوں نہیں لکھتے؟ اور میں کچھ جواب نہیں دے سکتا، اس قدر سیدھی سپاٹ زندگی رہی ہے کالو بھنگی کی کہ میں کچھ بھی تو نہیں لکھ سکتا اس کے متعلق۔ یہ نہیں کہ میں اس کے بارے میں کچھ لکھنا نہیں چاہتا، دراصل میں کالو بھنگی کے متعلق لکھنے کا ارادہ ایک مدت سے کر رہا ہوں، لیکن کبھی لکھ نہیں سکا، 1000 کوشش کے باوجود نہیں لکھ سکا۔ اس لیے آج تک کالو بھنگی اپنی پرانی جھاڑو لیے، اپنے بڑے بڑے ننگے گھٹنے لیے، اپنے پھٹے کھردرے بدہیبت پاؤں لیے، اپنی سوکھی ٹانگوں پر ابری دریرے لیے، اپنے کولہوں کی ابری ہڈیاں لیے، اپنے بھوکے پیٹ اور اس کی خشک جلد کی سیاہ سلوٹیں لیے، اپنے مرجھائے ہوئے سینے پر گرد آلود بادلوں کی جھاڑیاں لیے، اپنے سکڑے سکڑے ہونٹوں، پھیلے پھیلے نتنوں، جھریوں والے گال اور اپنی آنکھوں کے نیم تاریک گڈھوں کے اوپر ننگی چوندیا ابھارے میرے ذہن کے کونے میں کھڑا ہے۔ اب تک کئی کردار آئے اور اپنی زندگی بتا کر، اپنی اہمیت جتا کر، اپنی ڈرامائیت سہ نشین کرا کے چلے گئے۔ حسین عورتیں، خوبصورت تخیلی جھولے اس کی 4 دیواری میں اپنے دیے جلا کر چلے گئے، لیکن کالو بھنگی بدستور اپنی جھاڑو سنبھالے اسی طرح کھڑا ہے۔ اس نے اس گھر کے اندر آنے والے ہر کردار کو دیکھا ہے، اسے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے، نفرت کرتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، کہکے لگاتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے، زندگی کے ہر رنگ میں، ہر نہج سے ہر منزل میں دیکھا ہے۔ بچپن سے بڑھاپے سے موت تک اس نے ہر اجنبی کو اس گھر کے دروازے کے اندر جھانکتے دیکھا ہے اور اسے اندر آتے ہوئے دیکھ کر اس کے لیے راستہ صاف کر دیا ہے۔ وہ خود پرے ہٹ گیا ہے، ایک بھنگی کی طرح ہٹ کر کھڑا ہو گیا ہے، حتیٰ کہ داستان شروع ہو کر ختم بھی ہو گئی، حتیٰ کہ کردار اور تماشائی دونوں رخصت ہو گئے ہیں، لیکن کالو بھنگی اس کے بعد بھی وہیں کھڑا ہے۔ اب صرف ایک قدم اس نے آگے بڑھا لیا ہے اور ذہن کے مرکز میں آ گیا ہے تاکہ میں اسے اچھی طرح دیکھ لوں۔ اس کی ننگی چوندیاں چمک رہی ہے اور ہونٹوں پر ایک خاموش سوال ہے۔ ایک عرصے سے میں اسے دیکھ رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھوں گا اس کے بارے میں، لیکن آج یہ بھوت ایسے مانے گا نہیں، اسے کئی سالوں تک ٹالا ہے، آج اسے بھی الوداع کہتے ہیں۔ میں 7 برس کا تھا جب میں نے کالو بھنگی کو پہلی بار دیکھا۔ اس کے 20 برس بعد جب وہ مرا، میں نے اسے اسی حالت میں دیکھا، کوئی فرق نہ تھا، وہی گھٹنے، وہی پاؤں، وہی رنگت، وہی چہرہ، وہی چندیا، وہی ٹوٹے ہوئے دانت، وہی جھاڑو جو ایسا معلوم ہوتا تھا ماں کے پیٹ سے اٹھائے چلا آ رہا ہے۔ کالو بھنگی کی جھاڑو اس کے جسم کا ایک حصہ معلوم ہوتی تھی۔ وہ ہر روز مریضوں کو بولو برا صاف کرتا تھا، ڈسپینسری میں فینائل چھڑکتا تھا، پھر ڈاکٹر صاحب اور کمپاؤنڈر صاحب کے بنگلوں میں صفائی کا کام کرتا تھا۔ کمپاؤنڈر صاحب کی بکری اور ڈاکٹر صاحب کی گائے کو چرانے کے لیے جنگل میں لے جاتا،
اور دن ڈلتے ہی انہیں واپس ہسپتال میں لے آتا اور مویشی خانے میں باندھ کر اپنا کھانا تیار کرتا اور اسے کھا کر سو جاتا۔ 20 سال سے اسے میں یہی کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، ہر روز بلا ناغہ۔ اس عرصے میں وہ کبھی ایک دن کے لیے بھی بیمار نہیں ہوا۔ یہ امر تعجب خیز ضرور تھا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ محض اسی کے لیے ایک کہانی لکھی جائے۔ خیر، یہ کہانی تو زبردستی لکھوائی جا رہی ہے۔ 8 سال سے میں اسے ٹالتا آیا ہوں، لیکن شخص نہیں مانا، زبردستی سے کام لے رہا ہے۔ یہ ظلم مجھ پر بھی ہے اور آپ پر بھی۔ مجھ پر اس لیے کہ مجھے لکھنا پڑ رہا ہے، آپ پر اس لیے کہ آپ کو اسے پڑھنا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس کے لیے اس کے متعلق اتنی سردردی مول لی جائے، مگر کیا کیا جائے؟ کالو بھنگی خاموش نگاہوں کے اندراک ایسی کھینچی کھینچی سی ملتجانہ کاہش ہے، ایک ایسی مجبور بے زباں ہے، ایک ایسی مجوز گہرائی ہے کہ مجھے اس کے متعلق لکھنا پڑ رہا ہے۔ اور لکھتے لکھتے یہ بھی سوچتا ہوں کہ اس کی زندگی کے متعلق کیا لکھوں گا میں۔ کوئی پہلو بھی تو ایسا نہیں جو دلچسپ ہو، کوئی کونا ایسا نہیں جو تاریک ہو، کوئی زاویہ ایسا نہیں جو مقناطیسی کشش کا حامل ہو۔ ہاں، 8 سال سے متواتر میرے ذہن میں کھڑا ہے، نہ جانے کیوں۔ اس میں اس کی ہٹ دھرمی کے سوا اور تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ جب میں نے آنگی کے افسانے میں چاندنی نے کھلیان سجائے تھے اور ایقانیت کے رومانی نظریے سے دنیا کو دیکھا تھا، اس وقت بھی یہ وہیں کھڑا تھا۔ جب میں نے رومانیت سے آگے سفر اختیار کیا اور حسن حیوان کی بو قلبوں کیفیتوں کو دیکھا، تب بھی یہ وہیں موجود تھا۔ جب میں نے بالکنی سے جھانک کر انداتاؤں کی غربت دیکھی اور پنجاب کی سرزمین پر خون کی ندیاں بہتی دیکھ کر اپنی وحشی ہونے کا علم حاصل کیا، اس وقت بھی یہ وہیں میرے ذہن میں کہیں کھڑا تھا۔ سم بکوں، مگر اب یہ جائے گا ضرور۔ اب اس کو جانا ہی پڑے گا۔ اب میں اس کے بارے میں لکھ رہا ہوں۔ للہ، اس کی بے کیف بے رنگ پھیکی سیدھی کہانی بھی سن لیجئے، تاکہ یہ یہاں سے دور دفان ہو جائے اور مجھے اس کے غلیظ قرب سے نجات مل جائے۔ اور اگر آج بھی میں نے اس کے بارے میں نہ لکھا نا، اور آپ نے اسے نہ پڑھا، تو یہ 8 سال بعد بھی یہیں جمع رہے گا اور ممکن ہے زندگی بھر یہیں کھڑا رہے۔ لیکن پریشانی تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں لکھا کیا جائے۔ کالو بھنگی کے ماں باپ بھنگی تھے، اور جہاں تک میرا خیال ہے اس کے سارے آبا و اجداد بھنگی تھے اور سینکڑوں برس سے یہی رہتے چلے آ رہے تھے۔ اسی طرح، اسی حالت میں پھر کالو بھنگی نے شادی نہ کی تھی۔ اس نے کبھی عشق نہ کیا تھا، اس نے کبھی دور دراز کا سفر بھی نہ کیا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ وہ کبھی اپنے گاؤں سے باہر گیا ہی نہ تھا۔ وہ دن بھر اپنا کام کرتا اور رات کو سو جاتا اور صبح اٹھ کر پھر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ بچپن ہی سے وہ اسی طرح کرتا چلا آ رہا تھا۔ ہاں، کالو بھنگی میں ایک بات ضرور دلچسپ تھی، اور وہ یہ کہ اسے اپنی ننگی چنڈیا پر کسی جانور مثلا گائے یا بھینس کی زبان پھرانے سے بڑا لطف آتا تھا۔ اکثر دوپہر کے وقت میں نے اسے دیکھا ہے کہ نیلے آسمان تلے سبز گھاس کے مخملی فرش پر کھلی دھوپ میں ہسپتال کے قریب ایک کھیت کی مینڈ پر اکڑوں بیٹھا ہے، اور گائے اس کے سر کو چاٹ رہی ہے بار بار، اور وہیں اپنا سر چٹواتا چٹواتا اونگ اونگ کر سو گیا ہے۔ اسے اس طرح سوتے دیکھ کر میرے دل میں مسرت کا ایک عجیب سا احساس اجاگر ہونے لگتا تھا، اور کائنات کے تھکے تھکے غنودگی آمیز آفاقی حسن کا گمان ہونے لگتا تھا۔ میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں دنیا کی حسین ترین عورتیں، پھولوں کے تازہ ترین غنچے، کائنات کے خوبصورت ترین مناظر دیکھے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں ایسی معصومیت، ایسا حسن، ایسا سکون کسی منظر میں نہیں دیکھا جتنا اس منظر میں کہ جب میں 7 برس کا تھا اور وہ کھیت بہت بڑا اور وسیع دکھائی دیتا تھا، اور آسمان بہت نیلا اور صاف، اور کالو بھنگی کی چندیا شیشے کی طرح چمکتی تھی، اور گائے کی زبان آہستہ آہستہ اس کی چندیا چاٹتی ہوئی اسے گویا سہلاتی ہوئی کسر کسر کی خوابیدہ آواز پیدا کرتی جاتی تھی۔ جی چاہتا تھا میں بھی اسی طرح اپنا سر گھٹا کے اس گائے کے نیچے بیٹھ جاؤں اور اونگتا اونگتا سو جاؤں۔
ایک دفعہ میں نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی تو والد صاحب نے مجھے وہ پیٹا اور مجھ سے زیادہ غریب کالو بھنگی کو وہ پیٹا کہ میں خود ڈر کے مارے چیخنے لگا کہ کالو بھنگی کہیں ان کی ٹھوکروں سے مر تو نہ جائے گا۔ لیکن کالو بھنگی کو اتنی مار کھا کے بھی کچھ نہ ہو۔ دوسرے روز بدستور جھاڑو دینے کے لیے ہمارے بنگلے میں موجود تھا۔ کالو بھنگی کو جانوروں سے بڑا لگاؤ تھا۔ ہماری گائے تو اس پر جان چھڑکتی تھی اور کمپاؤنڈر صاحب کی بکری بھی، حالانکہ بکری بڑی بے وفا ہوتی ہے اور اس سے بھی بڑھ کر، لیکن کالو بھنگی کی بات ہی کچھ اور تھی۔ ان دونوں جانوروں کو پانی پلائے تو کالو بھنگی، چارہ کھلائے تو کالو بھنگی، جنگل میں چرائے تو کالو بھنگی، اور رات کو مویشی خانے میں باندھے تو کالو بھنگی۔ وہ اس کے ایک ایک اشارے کو سمجھتی تھی، جس طرح کوئی انسان کسی انسان کے بچے کی باتیں سمجھتا ہے نا۔ میں کئی بار کالو بھنگی کے پیچھے گیا ہوں۔ جنگل میں، راستے میں وہ انہیں بالکل کھلا چھوڑ دیتا تھا، لیکن پھر بھی گائے اور بکری دونوں اس کے ساتھ قدم سے قدم ملائے چلے آتے تھے، گویا تین دوست سیر کرنے نکلے ہوں۔ راستے میں گائے نے سبز گھاس دیکھ کر منہ مارا تو بکری بھی جھاڑی سے پتیاں کھانے لگتی، اور کالو بھنگی ہے کہ سنبلوں توڑ توڑ کے کھا رہا ہے اور بکری کے منہ میں ڈال رہا ہے اور خود بھی کھا رہا ہے، اور اب باتیں کر رہا ہے ان سے بھی برابر باتیں کیے جا رہا ہے۔ اور وہ دونوں جانور بھی کبھی غرا کر، کبھی کان پھٹ پھٹا کر، کبھی پاؤں ہلا کر، کبھی دم دبا کر، کبھی ناچ کر، کبھی گا کر، ہر طرح سے اس کی گفتگو میں شریک ہو رہے ہیں۔ اپنی سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا تھا کہ یہ لوگ کیا باتیں کرتے تھے۔ پھر چند لمحوں کے بعد کالو بھنگی آگے چلنے لگتا تو گائے بھی چرنا چھوڑ دیتی اور بکری بھی جھاڑی سے پرے ہٹ جاتی، اور کالو بھنگی ساتھ ساتھ چلنے لگتی۔ آگے کہیں چھوٹی سی ندی آتی یا کوئی ننھا چشمہ تو کالو بھنگی وہیں بیٹھ جاتا، بلکہ لیٹ کر وہیں چشمے کی سطح سے اپنے ہونٹ پلا دیتا اور جانوروں کی طرح پانی پینے لگتا۔ اور اسی طرح وہ دونوں جانور بھی پانی پینے لگتے، کیونکہ بیچارے انسان تو نہیں تھے کہ اوک سے پی سکتے۔ اس کے بعد اگر کالو بھنگی سبزے پر لیٹ جاتا تو بکری بھی اس کی ٹانگوں کے پاس اپنی ٹانگیں سکیڑ کر دعائیہ انداز میں بیٹھ جاتی، اور گائے تو اس انداز سے اس کے قریب ہو بیٹھتی کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا کہ وہ کالو بھنگی کی بیوی ہے اور ابھی ابھی کھانا پکا کے فارغ ہوئی۔ اس کی ہر نگاہ میں اور چہرے کے ہر اتار چڑھاؤ میں ایک سکون آمیز گرہستی انداز سے لگنے لگتا، اور جب وہ جگاری کرنے لگتی تو مجھے یوں معلوم ہوتا کہ گویا کوئی بڑی سکھڑ بیوی کروشیا لیے سوزن کاری میں مصروف ہے اور کالو بھنگی کا سویٹر بن رہی ہے۔ اس گائے اور بکری کے علاوہ ایک لنگڑا کتا تھا جو کالو بھنگی کا بڑا دوست تھا۔ وہ لنگڑا تو تھا اور اس لیے دوسرے کتوں کے ساتھ زیادہ چل پھر نہ سکتا تھا، اور اکثر اپنے لنگڑے ہونے کی وجہ سے دوسرے کتوں سے پٹتا اور بھوکا رہتا اور زخمی ہو جایا کرتا تھا۔ کالو بھنگی اکثر اس کی تیمارداری اور خاطر و تواضع میں لگا رہتا، کبھی تو صابن سے اسے نہلاتا، کبھی اس کی چچڑیاں دور کرتا، اس کے زخموں پر مرہم لگاتا، اسے مکی کی روٹی کا سوکھا ٹکڑا دیتا۔ لیکن یہ کتا بڑا خود غرض جانور تھا۔ دن میں صرف 2 مرتبہ کالو بھنگی سے ملتا، دوپہر کو اور شام کو، اور کھانا کھا کے اور زخموں پر مرہم لگوا کے پھر گھومنے کے لیے چلا جاتا۔ کالو بھنگی اور اس لنگڑے کتے کی ملاقات بڑی مختصر ہوتی تھی اور بڑی دلچسپ۔ مجھے تو وہ کتا ایک آنکھ نہ باتا تھا، لیکن کالو بھنگی اسے ہمیشہ بڑے پرتپاک انداز سے ملتا تھا۔ اس کے علاوہ کالو بھنگی کی جنگل کے ہر جانور، چرند اور پرندے سے شناسائی تھی۔ راستے میں اس کے پاؤں میں کوئی کیڑا آ جاتا تو وہ اسے اٹھا کر جھاڑی پر رکھ دیتا، کہیں کوئی نیولا بولنے لگتا تو یہ اس کی بولی میں اس کا جواب دیتا۔ تیتر، رت گلا، گٹاری، لال چڑا، سبزہ مکھی، ہر پرندے کی زبان وہ جانتا تھا۔ اس لحاظ سے وہ راہل شنکر ڈائن سے بھی بڑا پنڈت تھا، کم از کم میرے جیسے 7 برس کے بچے کی نظروں میں تو وہ مجھے اپنے ماں باپ سے بھی اچھا معلوم ہوتا تھا۔ اور پھر وہ مکی کا بھٹا ایسے مزے کا تیار کرتا تھا اور آگ پر اسے اس طرح مدھم آنچ میں بھونتا تھا کہ مکی کا ہر دانہ کندن بن جاتا اور ذائقے میں شہد کا مزہ دیتا، اور خوشبو بھی ایسی سوندھی سوندھی، میٹھی میٹھی، جسے دھرتی کی سانس۔ نہایت آہستہ آہستہ، بڑے سکون سے، بڑے مشاقی سے وہ بھٹے کو ہر طرف سے دیکھ دیکھ کر اسے بھونتا تھا،
جسے وہ برسوں سے اس بھٹے کو جانتا ہو، ایک دوست کی طرح وہ بھٹے سے باتیں کرتا، اتنی نرمی اور مہربانی اور شفقت سے اس سے پیش آتا گویا وہ بھٹا اس کا اپنا رشتہ دار یا سگا بھائی ہو۔ اور لوگ بھی بھٹا بنتے تھے، مگر وہ بات کہاں، اس قدر کچے بد ذائقہ اور معمولی سے بھٹے ہوتے تھے وہ کہ انہیں بس مکی کا بھٹا ہی کہا جا سکتا تھا۔ لیکن کالو بھنگی کے ہاتھوں میں پہنچ کر وہی بھٹا کچھ کا کچھ ہو جاتا، اور جب وہ آگ پر سینک کے بالکل تیار ہو جاتا تو بالکل ایک نئی نویلی دلہن کی طرح اسی لباس پہنے سنہرا سنہرا نظر آتا۔ میرے خیال میں خود بھٹے کو یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ کالو اس سے کتنی محبت کرتا ہے، ورنہ محبت کے بغیر اس بے جان شے میں اتنی رانائی کیسے پیدا ہو سکتی تھی۔ مجھے کالو بنگی کے ہاتھ کے سیکے ہوئے بھٹے کھانے میں بڑا مزہ دیتے تھے، اور میں انہیں بڑے مزے سے چھپ چھپ کے کھاتا تھا۔ ایک دفعہ پکڑا گیا تو بڑی ٹھکائی پوری طرح بیچارہ کالو بنگی بھی پھٹا، مگر دوسرے دن وہ پھر بنگلے پر جھاڑو لیے اسی طرح حاضر تھا جس طرح پچھلی بار۔ اور بس کالو بنگی کے متعلق اور کوئی دلچسپ بات یاد نہیں آ رہی۔ میں بچپن سے جوانی میں آیا اور کالو بھنگی اسی طرح رہا۔ میرے لیے وہ کم دلچسپ ہو گیا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ مجھے اپنی طرف کھینچتا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نے نیا نیا لکھنا شروع کیا تھا۔ میں مطالعے کے لیے اسے سوال پوچھتا اور نوٹ لینے کے لیے فاؤنٹین پین اور پیڈ ساتھ رکھ لیتا۔ کالو بھنگی، تمہاری زندگی میں کوئی خاص بات ہے؟ کیسی چھوٹے صاحب؟ کوئی خاص بات؟ عجیب، انوکھی؟ نہیں چھوٹے صاحب، یہاں تک تو مشاہدہ صفر رہا ہے، اب آگے چلیے ممکن ہے۔ اچھا تم بتاؤ، تم تنخواہ لے کر کیا کرتے ہو؟ میں نے دوسرا سوال کیا۔ تنخواہ لے کر کیا کرتا ہوں؟ 8 روپے ملتے ہیں مجھے۔ پھر وہ انگلیوں پر گننے لگا۔ 4 روپے کا آٹا لاتا ہوں، 1 روپے کا نمک اور 1 روپے کا تمباکو صاحب، 8 آنے کی چائے، 4 آنے کا گڑ، 4 آنے کا مسالہ۔ کتنے روپے ہو گئے چھوٹے صاحب؟ 7 روپے۔ ہاں 7 روپے، ہر مہینے 1 روپیہ بنیے کو دیتا ہوں اس سے کپڑے سلوانے کے لیے، اور روپے خرچ کر لیتا ہوں نا، سال میں 2 جوڑے تو چاہیے۔ کمبل تو میرے پاس ہے خیر، لیکن 2 جوڑے تو چاہیے نا۔ اور چھوٹے صاحب، کہیں بڑے صاحب 1 روپیہ تنخواہ میں بڑھا دیں تو مزہ ہی آ جائے گا۔ وہ کیسے؟ گھی لاؤں گا 1 روپے کا، اور مکی کے پراٹھے کھاؤں گا۔ کبھی پراٹھے نہیں کھائے مالک، بڑا جی چاہتا ہے۔ اب بولیے، ان 8 روپوں پر کوئی کیا افسانہ لکھے؟ پھر جب میری شادی ہو گئی، جب راتیں جوان اور چمکدار ہونے لگتی اور قرب کے جنگل سے شہد اور کستوری اور جنگلی گلاب کی خوشبو آنے لگتی اور ہرن چوکڑیاں بھرتے ہوئے دکھائی دیتے اور تارے جھکتے جھکتے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگتے اور کسی کے رسیلے ہونٹ آنے والے بوسوں کو خیال کر کے کانپنے لگتے، اس وقت بھی میں کالو بنگی کے متعلق لکھنا چاہتا اور پینسل کاغذ لے کر اس کے پاس جاتا۔ کالو بنگی، تم نے بیاہ کیوں نہیں کیا؟ نہیں چھوٹے صاحب، کیوں؟ اس علاقے میں ہی ایک بھنگی ہوں، اور دور دور تک کوئی بھنگی نہیں ہے چھوٹے صاحب، پھر ہماری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیجیے، یہ راستہ بھی بند ہوا۔ تمہارا جی نہیں چاہتا کالو بھنگی؟ میں نے دوبارہ کوشش کر کے کچھ کریدنا چاہا۔ کیا صاحب، عشق کرنے کے لیے جی چاہتا ہے تمہارا؟ شاید کسی سے محبت کی ہوگی تم نے، جبھی تم نے اب تک شادی نہیں کی۔ عشق کا ہوتا ہے چھوٹے صاحب؟ عورت سے عشق کرتے ہیں لوگ؟ عشق کیسے کرتے ہیں صاحب؟ شادی تو ضرور کرتے ہیں سب لوگ، بڑے لوگ عشق بھی کرتے ہوں گے، مگر ہم نے سنا وہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں۔ رہی شادی کی بات، وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ شادی کیوں نہیں کی میں نے؟ کیسے ہوتی شادی میری؟ آپ بتائیے۔ ہم کیا بتائیں خاک؟ تمہیں افسوس نہیں کالو بھنگی؟ کس بات کا افسوس چھوٹے صاحب؟ میں نے ہار کے اس کے متعلق لکھنے کا خیال چھوڑ دیا۔ 8 سال ہوئے، کالو بھنگی مر گیا۔ وہ جو کبھی بیمار نہیں ہوا تھا، اچانک ایسا بیمار پڑا کہ پھر کبھی بستر سے اٹھا ہی نہیں۔ اسے ہسپتال میں مریض رکھوا دیا تھا۔ وہ الگ وارڈ میں رہتا تھا،
कंपाउंडर दूर से उसके हलक में दवा उंडेल देता। वो एक चपरासी उसी के लिए खाना रख आता और वो अपने बर्तन खुद साफ करता, अपना बिस्तर खुद साफ करता, अपना बोलो बरास खुद साफ करता। और जब वो मर गया तो उसकी लाश को पुलिस वालों ने ठिकाने लगा दिया, क्योंकि उसका कोई वारिस ना था। वो हमारे यहाँ 20 साल से रहता था, लेकिन हम कोई उसके रिश्तेदार थोड़े ही थे, इसलिए उसकी आखिरी तनख्वाह भी भाग के सरकार जब्त हो गई, क्योंकि उसका कोई वारिस ना था। और जब वो मरा उस रोज भी कोई खास बात ना हुई। रोज की तरह उस रोज भी अस्पताल खुला, डॉक्टर साहिब ने नुस्खे लिखे, कंपाउंडर ने तैयार किए, मरीजों ने दवा ली और घर लौट गए। फिर रोज की तरह अस्पताल भी बंद हुआ और घर आकर हम सब ने आराम से खाना खाया, रेडियो सुना और लिहाफ ओढ़कर सो गए। सुबह उठे तो पता चला कि पुलिस वालों ने अजराहे करम कालू भंगी की लाश ठिकाने लगवा दी। इस पर डॉक्टर साहब की गाय ने और कंपाउंडर साहब की बकरी ने 2 रोज तक कुछ ना खाया, कुछ भी ना पिया और वार्ड के बाहर खड़े खड़े बेकार चिल्लाती रही, जानवरों की जात है ना आखिर। अरे तो फिर झाड़ू देकर आन पहुंचा, आखिर क्या चाहता है बता दे। कालू भंगी अब तक वहीं खड़ा है। क्यों भाई, अब तो मैंने सब कुछ लिख दिया, वो सब कुछ जो मैं तुम्हारी बाबत जानता हूँ। अब भी यही खड़े हो, परेशान क्यों कर रहे हो? लिल्लाह चले जाओ, क्या मुझसे कुछ छूट गया है? कोई भूल हो गई है? तुम्हारा नाम कालू भंगी, काम भंगी, इसी इलाके से कभी बाहर नहीं गए, शादी नहीं की, इश्क नहीं लड़ाया, जिंदगी में कोई हंगामी बात नहीं, कोई अचंभा नहीं, मौजज़ा तो हुआ ही नहीं, जैसे महबूबा के होठों में होता है, अपने बच्चे के प्यार में होता है, खालिद के कलाम में होता है। कुछ भी तो नहीं हुआ तुम्हारी जिंदगी में। फिर मैं क्या लिखूं और क्या लिखूं? तुम्हारी तनख्वाह 8 रुपए, 4 रुपए का आटा, 1 रुपए का नमक, 1 रुपए का तंबाकू, 8 आने की चाय, 4 आने का गुड़, 4 आने का मसाला, 7 रुपए और 1 रुपए बनिए का। 8 रुपए हो गए ना, मगर 8 रुपए में कहानी नहीं होती। आजकल तो 25 से 50 सौ में भी नहीं होती, मगर 8 रुपए में तो शर्त है कि कोई कहानी नहीं हो सकती। फिर मैं क्या लिख सकता हूँ तुम्हारे बारे में? अब खलजी वो कोले अस्पताल में कंपाउंडर है, 32 रुपए तनख्वाह पाता है। विरासत से निचले मुतवस्सित तबके के माँ बाप मिले थे, जिन्होंने मिडिल तक पढ़ा दिया उसे। फिर खिलजी ने कंपाउंडरी का इम्तिहाज पर कर लिया। वो जवान है, उसके चेहरे पर रंगत है, ये जवानी ये रंगत कुछ चाहती है। वो सफेद लट्ठी की शलवार पहन सकता था, कमीज पर कलफ लगवा सकता था, बालों में खुशबूदार तेल डाल सकता था। सरकार ने उसे रहने के लिए छोटा सा बंगला नुमा क्वार्टर भी दे रखा है। डॉक्टर चौक जाए तो फीस भी छाड़ लेता है और खूबसूरत मरीजाओं से इश्क भी कर लेता है। वो नूरा और खिलजिया का वाक्य तुम्हें याद होगा। नूरा भीता से आई थी, 16-17 बरस की अल्हड़ जवानी, 4 कोस सिनेमा के रंगीन इश्तिहार की तरह नजर जाती थी। बड़ी बेवकूफ थी वो, अपने गांव के 2 नौजवानों का इश्क कबूल किए बैठी थी। जब नंबरदार का लड़का सामने आ जाता तो उसकी हो जाती, जब पटवारी का लड़का दिखाई देता तो उसका दिल उसकी तरफ माइल होने लगता और वो कोई फैसला ही नहीं कर सकती थी। बिलमूम इश्क को लोग एक बिल्कुल वाज़ेह, आते, यकीनी अमर समझते हैं। दरहाल ये इश्क अक्सर बड़ा मुतज़ब्ज़ब, गैर यकीनी, गुमकू हालत का हामिल होता है। यानी इश्क उससे भी है और इससे भी, और फिर शायद कहीं नहीं है और है भी। तो इस कदर वक्ती, गिरगटी, हंगामी के इधर नजर चूकी उधर इश्क गायब। सच्चाई जरूर होती है, लेकिन अब्दियत मफकूद होती है। इसलिए तो नूरा कोई फैसला नहीं कर पाती थी। उसका दिल नंबरदार के लड़के के लिए भी धड़कता था और पटवारी के पूत के लिए भी। उसके होठ नंबरदार के बेटे के होठों से मिल जाने के लिए बेताब हो उठते थे और पटवारी के पूत की आंखों में आंखें डालने के लिए भी। जैसे चारों तरफ समंदर हो, चारों तरफ लहरें हो और एक अकेली कश्ती हो और नाजुक सी पतवार है और चारों तरफ कोई ना हो और कश्ती डोलने लगे, हौले हौले डोलती जाए और नाजुक सी पतवार नाजुक से हाथों से चलती चलती थम जाए और सांस रुकते रुकते रुक सी जाए और आंखें झुकती झुकती झुक सी जाए और जुल्फें बिखरती बिखरती सी जाए और लहरें घूम घूम कर घूमती हुई मालूम थे और बड़े बड़े दायरे फैलते फैलते जाए और फिर चारों तरफ सन्नाटा फैल जाए और एक दिल एकदम से धक रह जाए और कोई अपनी बाहों में भींच ले। हाय, पटवारी के बेटे को देखने से ऐसी हालत होती थी नूरा की और वो कोई फैसला ना कर सकती थी। नंबरदार का बेटा पटवारी का बेटा, पटवारी का बेटा नंबरदार का बेटा, वो दोनों को जबान दे चुकी थी।
دونوں سے شادی کرنے کا اقرار کر چکی تھی. دونوں پر یوں کہیے مر مٹی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آپس میں لڑتے لڑتے لہو لہان ہو گئے. اور جب جوانی کا بھوت سالوں اور رگوں سے نکل گیا انہیں اپنی بے وقوفی اور بڑا غصہ آیا اور پہلے نمبردار کا بیٹا نورا کے پاس پہنچا اور اپنی چھری سے اسے ہلاک کرنا چاہا اور نورا کے بازو پر زخم آ گئے. اور پھر پٹواری کا پوت آیا اور اس نے اس کی جان لینی چاہی اور نورا کے پاؤں پر زخم آ گئے مگر وہ بچ گئی کیونکہ وہ بر وقت ہسپتال لائی گئی تھی اور یہاں اس کا علاج شروع ہو گیا. آخر ہسپتال والے بھی انسان ہوتے ہیں. خوبصورتی دلوں پر اثر کرتی ہے. انجیکشن کی طرح تھوڑا بہت اس کا اثر ضرور ہوا تھا. کسی پر کم کسی پر زیادہ. ڈاکٹر صاحب پر کم تھا, کمپاؤنڈر پر زیادہ تھا. نورا کی تیمارداری میں خلجی دل و جان سے لگا رہا. نورا سے پہلے بیگما, بیگما سے پہلے ریشما اور ریشما سے پہلے جانکی. جانکی کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا مگر وہ خلجی کے ناکام معاشقے تھے کیونکہ وہ عورتیں بیاہی ہوئی تھی. ریشما کا تو ایک بچہ بھی تھا. بچوں کے علاوہ ماں باپ تھے اور خاوند تھے اور خاوندوں کی دشمن نگاہیں تھیں جو گویا خلجی کے سینے کے اندر گھس کے اس کی خواہش کے آخری کونے تک پہنچ جایا کرتی تھی. خلجی کر بھی کیا سکتا تھا, مجبور ہو کے رہ جاتا. اس نے بیگما سے عشق کیا, ریشما سے اور جانکی سے بھی, اور وہ ہر روز بیگما کے بھائی کو مٹھائی کھلاتا. ریشما کے ننھے بیٹے کو دن بھر اٹھائے پھرتا تھا. جانکی کو پھولوں سے بڑی محبت تھی. وہ ہر روز صبح اٹھ کے منہ اندھیرے جنگل کی طرف چلا جاتا اور خوبصورت لالا کے گچھے توڑ کر اس کے لیے لاتا. بہترین دوائیں, بہترین غذائیں, بہترین تیمارداری. لیکن وقت آنے پر جب بیگما اچھی ہوئی تو روتے روتے اپنے خاوند کے ساتھ چلی گئی اور جب ریشما اچھی ہوئی تو اپنے بیٹے کو لے کر چلی گئی اور جانکی اچھی ہوئی تو چلتے وقت اس نے خلجی کے دیے ہوئے پھول اپنے سینے سے لگائے. اس کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور پھر اس نے اپنے خاوند کا ہاتھ تھام لیا اور چلتے چلتے گھاٹی کی اوٹ میں غائب ہو. گھاٹی کے آخری کنارے پر پہنچ کر اس نے مڑ کر خلجی کی طرف دیکھا اور خلجی منہ پھیر کر وارڈ کی دیوار سے لگ کر رونے لگا. ریشما کے سرخ ہوتے وقت بھی وہ اسی طرح رویا تھا. بیگما کے جاتے وقت بھی اسی شدت, اسی خلوص, اسی اذیت کے قربناک احساس سے مجبور ہو کر رویا تھا. لیکن خلجی کے لیے نہ ریشما رکی, نہ بیگما, نہ جانکی. اور پھر اب کتنے سالوں کے بعد نورا آئی تھی اور اس کا دل اسی طرح دھڑکنے لگا تھا اور یہ دھڑکن روز بروز بڑھتی چلی جاتی تھی. شروع میں تو نورا کی حالت خیر تھی, اس کا بچنا محال تھا مگر خلجی کی انتھک کوششوں سے زخم بڑھتے چلے گئے. پیت کم ہوتی گئی, سڑاند دور ہوتی گئی, سوجن تو غائب ہی ہو گئی. نورا کی آنکھوں میں چمک اور اس کے سفید چہرے پر صحت کی سرخی آتی چلی گئی. اور جس روز خلجی نے اس کی بازوں کی پٹی اتاری تو نورا بے اختیار ایک اظہار تشکر کے ساتھ اس کے سینے سے لپٹ کر رونے لگی. اور جب اس کے پاؤں کی پٹی اتری تو اس نے پاؤں میں مہندی رچائی اور ہاتھوں پر آنکھوں میں کاجل لگایا اور بالوں کی زلفیں سواری تو خلجی کا دل مسرت سے چوکڑیاں بھرنے لگا. نورا خلجی کو دل دے بیٹھی تھی. اس نے خلجی سے شادی کا وعدہ کر لیا تھا. نمبردار کا بیٹا اور پٹواری کا بیٹا دونوں باری باری کئی دفعہ اسے دیکھنے کے لیے, اس سے معافی مانگنے کے لیے, اسے شادی کا پیمان کرنے کے لیے ہسپتال آئے تھے. اور نورا انہیں دیکھ کر ہر بار گھبرا جاتی, کانپنے لگتی, مڑ مڑ کے دیکھنے لگتی اور اس وقت تک اسے چین نہ آتا جب تلک وہ لوگ چلے نہ جاتے اور خلجی اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں نہ لے لیتا. اور جب وہ بالکل اچھی ہو گئی تو سارا گاؤں, اس کا اپنا گاؤں, اسے دیکھنے کے لیے امڑ پڑا. گاؤں کی چھوری اچھی ہو گئی تھی ڈاکٹر صاحب اور کمپاؤنڈر صاحب کی مہربانی سے, اور نورا کے ماں باپ پیچھے جاتے تھے. اور آج تو نمبردار بھی آیا تھا اور پٹواری بھی, اور وہ دونوں خر دماغ لڑکے بھی جو اب نورا کو دیکھ دیکھ کر اپنے کیے پر پریشان ہو رہے تھے. اور پھر نورا نے اپنی ماں کا سہارا لیا اور کاجل میں تیرتی ہوئی ٹپٹپائی آنکھوں سے خلجی کی طرف دیکھا اور چپ چاپ اپنے گاؤں چلے گئے. سارا گاؤں اسے لینے کے لیے آیا تھا اور اس کے قدموں کے پیچھے پیچھے نمبردار کے بیٹے اور پٹواری کے بیٹے کے قدم تھے, اور ایک قدم اور دوسرے قدم اور دوسرے قدم اور سینکڑوں قدم جو نورا کے ساتھ چل رہے تھے خلجی کے سینے کی گھاٹی پر سے گزرتے گئے اور پیچھے ایک دھندلی گرد و غبار سے اٹی راہ گزر چھوڑ گئے اور کوئی وارڈ کی دیوار کے ساتھ لگ کے پھر سے ایک بار سسکیاں بھرنے لگا. بڑی خوبصورت رومالی زندگی تھی خلجی کی. خلجی جو مڈل پاس تھا, 32 روپے تنخواہ پاتا تھا, 15-20 اوپر سے کما لیتا تھا. خلجی جو جوان تھا, جو محبت کرتا تھا, جو ایک چھوٹے سے بنگلے میں رہتا تھا, جو اچھے ادیبوں کے افسانے پڑھتا تھا اور عشق میں روتا تھا. کس قدر دلچسپ اور رومانی
اور پرکیف زندگی تھی خلجی کی، لیکن کالو بھنگی کے متعلق میں کیا کہہ سکتا ہوں سوائے اس کے کالو بھنگی نے بیگما کی لہو اور پیپ سے بھری ہوئی پٹیاں دھوئیں، کالو بھنگی نے بیگما کا بولو برا صاف کیا، کالو بھنگی نے ریشما کی غلط پٹیاں صاف کی، کالو بھنگی ریشما کے بیٹے کو مکی کے بھٹے کھلاتا تھا، کالو بھنگی نے جانکی کی گندی پٹیاں دھوئی اور ہر روز اس کے کمرے میں فینائل چھڑکتا رہا اور شام سے پہلے وارڈ کی کھڑکی بند کرتا رہا اور آتش دان میں لکڑیاں جلاتا رہا تاکہ جانکی کو سبھی نہ لگے۔ کالو بھنگی نورا کا پاخانہ اٹھاتا رہا 3 ماہ 10 روز تک۔ کالو بھنگی نے ریشما کو جاتے ہوئے دیکھا، اس نے بیگما کو جاتے ہوئے دیکھا، اس نے جانکی کو جاتے ہوئے دیکھا، اس نے نورا کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ کبھی دیوار سے لگ کر نہیں رویا۔ وہ پہلے تو 2-1 لمحوں کے لیے حیران ہو جاتا، پھر اسی حیرت سے اپنا سر کھجانے لگتا، اور جب کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آتی تو وہ اسپتال کے نیچے کھیتوں میں چلا جاتا اور گائے سے اپنی چندیاں چٹوانے لگتا۔ لیکن اس کا ذکر تو میں پہلے کر ہی چکا ہوں، اور پھر کیا لکھوں تمہارے متعلق کالو بھنگی؟ سب کچھ تو کہہ دیا جو کہنا تھا، لکھ دیا جو لکھنا تھا، جو تم کہہ رہے تھے۔ تمہاری تنخواہ 32 روپے ہوتی، تم مڈل پاس یا فیل ہوتے، تمہیں کچھ کلچر، تہذیب، کچھ تھوڑی سی انسانی مسرت اور اس مسرت کی بلندی ملی ہوتی تو میں تمہارے متعلق کو کہانی لکھ دیتا۔ اب تمہارے 8 روپے میں میں لکھوں؟ ہر بار ان 8 روپوں کو الٹ پھیر کے دیکھتا ہوں، 6 روپے کا آٹا، 1 روپے کا نمک، 1 روپے کا تمباکو، 8 آنے کی چائے، 4 آنے کا گڑ، 4 آنے کا مسالہ، 7 روپے اور 1 روپے بنیے کے، 8 روپے ہو گئے نا۔ کیسے کہانی بنے گی تمہاری کالو بھنگی؟ تمہارا افسانہ مجھ سے نہیں لکھا جائے گا۔ چلو جاؤ، دیکھو تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، چلے جاؤ۔ مگر افسوس ابھی تک یہیں کھڑا ہے، اپنے اکھڑے پیلے پیلے گندے دانت نکالے اپنی جھوٹی ہنسی ہنس رہا ہے۔ تو ایسے نہیں جائے گا نا؟ اچھا بھائی، اب میں پھر اپنی یادوں کو راکھ کو ریتتا ہوں۔ شاید اب تیرے لیے مجھے 32 روپوں سے نیچے اترنا پڑے گا اور بختیار چپراسی کا آسرا لینا پڑے گا۔ بختیار چپراسی کو 15 روپے تنخواہ ملتی ہے، اور جب کبھی وہ ڈاکٹر یا کمپاؤنڈر یا ویکسینیٹر کے ہمراہ دورے پر چلے جاتا ہے نا تو اسے ڈبل بھتہ اور سفر خرچ بھی ملتا ہے۔ پھر گاؤں میں اس کی اپنی زمین بھی ہے اور ایک چھوٹا سا مکان بھی ہے جس کے 3 طرف چیل کے بلند و بالا درخت ہیں، اور چوتھی طرف ایک خوبصورت سا باغیچہ ہے جو اس کی بیوی نے لگایا ہے۔ اس میں اس نے کڑم کا ساگ بویا ہے اور پالک اور مولیاں اور شلغم اور سبز مرچیں اور بڑی الی اور کدو، اور جو گرمی کی دھوپ میں سکھائے جاتے ہیں، اور سردی میں جب برف پڑتی ہے وہ سبزہ مر جاتا ہے تو کھائے جاتے ہیں۔ بختیار کی بیوی سب کچھ جانتی ہے۔ بختیار کے 3 بچے بھی ہیں۔ اس کی بوڑھی ماں ہے جو ہمیشہ اپنی بہو سے جھگڑا کرتی رہتی ہے۔ ایک دفعہ بختیار کی ماں اپنی بہو سے جھگڑا کر کے گھر سے چلی گئی تھی۔ اس روز گہرا ابر آسمان پر چھایا ہوا تھا اور پالے کے مارے دانت بج رہے تھے، اور گھر سے بختیار کا بڑا لڑکا ماں کے چلے جانے کی خبر لے کر دوڑتا دوڑتا اسپتال آیا تھا، اور بختیار اسی وقت اپنی ماں کو واپس لانے کے لیے کالو بھنگی کو ساتھ لے کر چل دیا تھا۔ وہ دن بھر جنگل میں اسے ڈھونڈتے رہے، وہ اور کالو بھنگی اور بختیار کی بیوی جو اپنے کیے پر پشیمان تھی، اپنی ساس کو اونچی آوازیں دے دے کر روتی جاتی تھی۔ آسمان ابر آلود تھا اور سردی سے ہاتھ پاؤں شل ہوئے جاتے تھے اور پاؤں تلے چیل کے خشک جھومر پھسلے جاتے تھے۔ پھر بارش شروع ہو گئی، پھر کریڑی پڑنے لگی، اور پھر چاروں طرف گہری خاموشی چھا گئی، اور جیسے گہری موت نے اپنے دروازے کھول دیے ہوں اور برف کی پریوں کو قطار اندر قطار باہر زمین پر بھیج دیا ہو۔ برف کے گالے زمین کے گرتے گئے، ساکن، خاموش، بے آواز، سفید مخمل گھاٹیوں، وادیوں، چوٹیوں پر پھیل گئی۔ اماں، بختیار کی بیوی زور سے چلائی۔ اماں، بختیار چلایا۔ اماں، کالو بھنگی نے آواز دی۔ جنگل گونج کے خاموش ہو گیا۔ پھر کالو بھنگی نے کہا، میرا خیال ہے وہ نکر کی طرف گئی ہوگی، تمہارے ماموں کے پاس۔ نکڑ؟ 2 کوس ادھر انہیں بختیار کی اماں ملی۔ برف گر رہی تھی اور وہ چلی جا رہی تھی، گرتی پڑتی، لڑکتی، تھمتی، ہانپتی، کانپتی، آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اور جب بختیار نے اسے پکڑا تو اس نے ایک لمحے کے لیے مزاحمت کی، پھر وہ اس کے بازو میں گر کے بے ہوش ہو گئی، اور بختیار کی بیوی نے اسے تھام لیا اور راستے بھر وہ اسے باری باری سے اٹھاتے چلے جاتے، بختیار اور کالو بھنگی۔ اور جب وہ لوگ واپس گھر پہنچے تو بالکل اندھیرا ہو چکا تھا۔
اور انہیں واپس گھر آتے دیکھ کر بچے رونے لگے اور کالو بنگی ایک طرف ہو کے کھڑا ہو گیا اور اپنا سر کھجانے لگا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور وہاں سے چلا آیا۔ ہاں، بختیار کی زندگی میں بھی افسانے ہیں، چھوٹے چھوٹے خوبصورت افسانے، مگر کالو بھانگی میں تمہارے متعلق اور کیا ہی لکھ سکتا ہوں۔ میں ہسپتال کے ہر شخص کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھ سکتا ہوں، لیکن تمہارے متعلق اتنا کچھ خریدنے کے بعد بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ تمہارے متعلق کیا لکھا جائے۔ خدا کے لیے اب تو چلے جاؤ، بہت ستایا ہے تم نے، اب چلے جاؤ۔ لیکن مجھے معلوم ہے یہ نہیں جائے گا، اسی طرح میرے ذہن پر سوار رہے گا اور میرے افسانوں میں اپنی خلیج جھاڑو لیے کھڑا رہے گا۔ اب میں سمجھتا ہوں تو کیا چاہتا ہے، تو وہ کہانی سننا چاہتا ہے جو ہوئی نہیں لیکن ہو سکتی تھی۔ میں تیرے پاؤں سے شروع کرتا ہوں، سن۔ تو چاہتا ہے نا کوئی تیرے گندے کھردرے پاؤں دھو ڈالے، دھو دھو کر ان سے غلاظت دور کرے، ان کی بیائیوں پر مرہم لگائے۔ تو چاہتا ہے نا تیرے گھٹنوں تیرے گھٹنوں کیا بھری ہوئی ہڈیاں گوشت میں چھپ جائیں، تیری رانوں میں طاقت اور سختی آ جائے، تیرے پیٹ کی مرجھائی ہوئی سلوٹیں غائب ہو جائیں، تیرے کمزور سینے کے گرد و غبار سے ہٹے ہوئے بال غائب ہو جائیں۔ تو چاہتا ہے نا کوئی تیرے ہونٹوں میں رس ڈال دے، انہیں گویا کوئی زندگی بخش دے، تیری آنکھوں میں چمک ڈال دے، تیرے گالوں میں لہو بھر دے، تیری چندیا کو گھنے بالوں کی زلفیں عطا کر دے، تجھے ایک مصفن لباس دے، تیرے ارد گرد ایک چھوٹی سی چادر کھڑی کرتے، حسین مصفہ پاکیزہ چادر، جس میں تیری بیوی راج کرے، تیرے بچے کہہ لگائیں۔ جو کچھ تو چاہتا ہے نا وہ میں نہیں کر سکتا، میں تیرے ٹوٹے پھوٹے دانتوں کی روتی ہوئی ہنسی نہیں چھپا سکتا۔ جب تو گائے سے اپنا سر چٹواتا تھا نا تو مجھے معلوم ہے تو اپنے تخیل میں اپنی بیوی کو دیکھتا تھا جو تیرے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیر کر تیرا سر سے لا رہی ہے، حتیٰ کہ تیری آنکھیں بند ہوا جاتی تھی، تیرا سر جھک جاتا تھا اور تو اس کی مہربان آغوش میں سو جاتا تھا۔ اور جب تو آہستہ آہستہ آگ پر میرے لیے مکی کا بھٹا سیکتا تھا نا، اور مجھے جس محبت سے اور جس شفقت سے بھٹا کھلاتا تھا تو اسے اپنے ذہن کی پنہائی میں اس ننھے بچے کو دیکھ رہا تھا جو تیرا بیٹا نہیں ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، جو تیری زندگی میں کبھی آئے گا بھی نہیں، لیکن جس سے تو نے ایک شفیق باپ کی طرح پیار کیا ہے، تو نے اسے گودیوں میں کھلایا ہے، اس کا منہ چوما ہے، اسے اپنے کندھے پر بٹھا کر جہاں بھر میں گھمایا۔ دیکھ لو، یہ ہے میرا بیٹا، یہ ہے میرا بیٹا۔ اور جب یہ سب کچھ تجھے نہیں ملا تو سب سے الگ ہو کر کھڑا ہو گیا اور حیرت سے اپنا سر کھجانے لگا اور تیری انگلیاں لاشعوری طور پر گننے لگی، 1 2 3 4 5 6 7 8 روپے۔ میں تیری وہ کہانی جانتا ہوں جو ہو سکتی تھی لیکن ہو نہ سکی، کیونکہ میں افسانہ نگار ہوں۔ میں ایک نئی کہانی گڑھ سکتا ہوں، ایک نیا افسانہ بیان کر سکتا ہوں، لیکن ایک نیا انسان تیار نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے میں اکیلا کافی نہیں ہوں، اس کے لیے افسانہ نگار، اس کا پڑھنے والا، اور ڈاکٹر اور کمپاؤنڈر اور بختیار اور گاؤں کے پٹواری اور نمبردار اور دکاندار اور حاکم اور سیاستداں اور مزدور اور کھیتوں میں کام کرنے والا کسان، ہر شخص کی لاکھوں کروڑوں اربوں آدمیوں کی اکٹھی مدد چاہیے۔ میں اکیلا مجبور ہوں، کچھ نہیں کر سکوں گا۔ جب تک ہم سب مل کر ایک دوسرے کی مدد نہ کریں گے یہ کام نہ ہو سکے گا، اور تو اسی طرح اپنی جھاڑو لیے میرے ذہن کے دروازے پر کھڑا رہے گا اور میں کوئی عظیم افسانہ نہ لکھ سکوں گا۔ جب میں انسانی روح کی مکمل مسرت جھلک اٹھے اور کوئی معمار عظیم عمارت نہ تعمیر کر سکے گا جس میں ہماری قوم کی عظمت اپنی بلندیاں چھو لے، اور کوئی ایسا گیت نہ گا سکے گا جس کی پنہائیوں میں کائنات کی آفاقیت چھلک چھلک جائے، یہ بھرپور زندگی ممکن نہیں جب تک تو جھاڑو لیے میرے سامنے یہاں کھڑا ہے۔ اچھا ہے کھڑا رہے، پھر شاید وہ دن کبھی آ جائے کہ کوئی تجھ سے تیری جھاڑو چھڑا دے اور تیرے ہاتھوں کو نرمی سے تھام کر تجھے کوسے قضا کے اس پار لے جائے۔ کرشن چندر، کالو بھانگے۔
हेलो, ये तुम लोग यहाँ हो या मेरा नेट स्टक हो गया? हेलो, ए अच्छा अच्छा अच्छा, यार ये अपडेट कैसे चेक करते हैं बे? किसने क्या भेजा है, कौन ताली बजा रहा है? हम लोग यहाँ पे हैं, जस्ट हम हजम कर रहे हैं इतना खूबसूरत कहानी आप इतने दिनों बाद सुना रहे हैं. थैंक यू सो मच, बट यू शुड हैव टोल्ड अस बिफोर. एनीवे, मैं कुछ नहीं बोलूँगी. बहुत ही खूब था. शुक्रिया. असल में कोई प्री प्लान नहीं था, बस मुझे सी चुल काटी. बोले चलो अकेले कहानी पढ़ते हैं क्योंकि कोई था नहीं. तो शोहर आ गया. शोहर के बाद थोड़ी उम्मीद जागी तो मैंने शो शेयर करा. मुझे पता था कि आप शायद बिजी हैं, इसलिए मैंने लिवार के लिए तो वो किया था. बाकी गाइस प्लीज जरूर बताएं कैसा लगा ये कहानी. मेरे दिल के बहुत ही करीब है और बहुत ही खास है. बहुत बढ़िया समीर. मतलब हम सब ने अपने ज़िंदगी में एक न एक कालू भंगी को देखा है. हमने चाहा है कि उसकी ज़िंदगी किसी तरह से हम बदल दें, पर वो वक्त, वो पैसा, वो लोग हमें नहीं मिले जो हमें चाहिए थे उसकी ज़िंदगी बदलने में. तो कालू भंगी मुझे लगता है मुझे तो बड़ा पसंद आया, बिकॉज मेरे ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे कालू भंगी आए जिनको मैं बदल नहीं सका. और ये कहानी डेफिनेटली बहुत अच्छा है. मैं भी बाद में कभी पढ़ूंगा. बिल्कुल. और कुछ मतलब और शायद कुछ बोलना था, पर यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकती. Well, Sami, good to get you back. Welcome back again. That was a boom. Kaluhangi is rocks. Very मतलब कृष्ण चंद्र की बात मैं करने का मतलब लायक ही नहीं हूँ. आपकी बात मैं कर सकता हूँ. एंड यू रॉक्स. सबसे बड़ी बात, इतने दिन बाद एक ऐसा माहौल क्रिएट करना, हैट्स ऑफ भाई. एंड थैंक you for giving this small amount of happiness to our lives. बहुत शुक्रिया आपका पहले तो यार. इतना पेशेंटली बैठे. मुझे लग रहा था कि स्टोरी थोड़ी बड़ी है, पर फिर भी क्यों पर्सनली क्यों शेयर करते हो? ग्रुप में शेयर करने में क्या तुम्हें खुजली होती है वगैरह तुम्हारी? अरे मैंने आपको मैसेज किया था. सॉरी अगर आपके कान में थोड़ी तकलीफ है. मैंने आपको मैसेज किया था, आपने रिप्लाई नहीं किया, तो फिर मुझे लगा कि चलो अपने कोई बुला लेते हैं और थोड़ा सा गेट टुगेदर कर लेते हैं. बाकी खुजली नहीं थी मुझे. बहुत ही खूबसूरत था सामी. आपके बोलने के अंदाज में ऐसा लग रहा था कि उस कैरेक्टर को मतलब इमेजिन कर पा रहे थे. एज यूजुअल ऑसम सामी. बहुत शुक्रिया यार. असल में ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब थी और मैं चाह रहा था पढ़ना. और पता नहीं मुझे क्यों हिम्मत नहीं मिली इतनी कि मैं इसको पढूं. टॉपिक थोड़ा लेंदी था और काफी खास था. मतलब कभी ऐसा होता है ना कि आपको कोई चीज पसंद आ रही है, लेकिन आपको डर होता है कि लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे. तो कुछ चीजें खास होती हैं, उनको शेयर करना थोड़ा मसला होता है. फॉर मी द स्टोरी कालूवांगी, मतलब मैंने कालूवांगी को ऐसे इंटरप्रेट किया है, एक कम्युनिटी जो हमेशा से था, एक ऐसा कम्युनिटी जो अंडर प्रिविलेज्ड है. उनके जीवन में कुछ नहीं है लेकिन फिर भी बहुत कुछ है अगर देखा जाए तो. बहुत ही सादा सीधा, ज़्यादा इनकम नहीं है, ज़्यादा इच्छा नहीं है जी. मतलब उसके मरने के बाद भी कुछ मतलब कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो लोग हैं. they matter to us. For me, it's a community. कालूवांगी
He's a representation of a community that always lived with us and always will live. यस ट्रू, बहुत ही खूबसूरत. ऐसे काफ़ी कालू भंगी हमने देखे हैं. उसके लाइफ के बारे में सोचा है कि इसके लाइफ में तो कुछ है नहीं, ये कैसे जिंदा है. उसके लाइफ में भी कुछ रंगीन, कुछ मज़ेदार, कुछ हो सकता है. ऐसा कभी हमारे सहन में भी नहीं आया. वो कैसे जीता होगा, उसकी लाइफ की कोई कहानी ही नहीं है. ऐसा बिल्कुल यही सोच मैंने बहुत बार सोचा है. और चंद्र ने जो लिखा है, मैं उससे बहुत गहरी तरीके से रिलेट कर सकता हूँ. मैंने हमेशा सोचा है कि इसकी लाइफ की कहानी क्या है, और वो कागज़ हमेशा मैंने खाली पाया है. कुछ कहानी नहीं बनता है. ऐसे लोग बस आते हैं, जीते हैं और चले जाते हैं, और हम कुछ नहीं कर पाते हैं. अच्छा गाइस, मैं इससे पहले कोई मैसेज प्ले करूं, मुझे कोई खास अभी शौक नहीं है कि ये शो जो है ना वो खाली नरेशन का हो. अगर आप में कोई भी ज्वाइन करना चाहता है प्लीज़ मुझे मैसेज में बताएं या फिर रिक्वेस्ट करें, तो आप बात कर सकते हैं. मुझे बड़ी खुशी मिलेगी आप लोग वो करें, क्योंकि मैसेज का डिले मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा. तो प्लीज़ अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो ऊपर आ जाइए यार. और कोई स्टोरी है तो पढ़ो, हम बैठे हैं सुनने के लिए. एंड अपने कौन है, लीवाई और किरीतो. हाँ, मैं और दिशा तो बाहर हैं. 2 खांसी वाले मर्द ही मुझे मिल गए. हाँ. असल में लिवाई और किरीतो जो मेरे फ्रेंड हैं, मैं उन्हें गुद्दे से पकड़ के ला सकता हूँ, पर आप सुप्रीम हैं और एलीट क्लास पर हैं, तो आपको एकदम से खींच के नहीं ला सकते, रिक्वेस्ट कर सकते हैं. मैंने पूछा आपसे आप कहाँ हैं, आपने आंसर नहीं करा. मुझे लगा आप बिजी होंगी, इसलिए मैंने आपको नेग नहीं किया या आपको तंग नहीं किया, बस. बाकी दिशा तो बड़े बिजी रहते हैं आजकल, इसलिए. तो गाइस, लिवाई की तो बिनोदिनी, दिशा और सोहर, अगर आपने कोई भी प्लीज ऊपर आना चाहे तो आए, क्योंकि ये जो मैसेज है मजा नहीं कर रहा. तो आप लोग ऊपर आ जाएं, थोड़ी बात भी कर लेंगे, और बड़ा मजा आया मुझे खुद. और मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिवाई और क्रीतो आएंगे, क्योंकि लिवाई थोड़े बिजी थे और क्रीतो कुछ अपना ये जो मेडिटेशन का जो था वो कर रहे थे. तो अगर आप लोग आ जाएं प्लीज यार. अबे बाहर वाले सारे आ रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया रिद्धि आपका. मैंने सिर्फ ये बोलने के लिए आया हूँ कि और एक स्टोरी पढ़ो. ओके. थोड़ा सब्र का दामन पकड़ना पड़ेगा आपको. मैं एक और स्टोरी देखता हूँ, फिर मैं आपकी नजर करता हूँ. Okay. आप यहीं रुके. हाँ रुके. और सोहर, आपकी तरफ से कोई भी नहीं आया, क्योंकि सोहर आपने मुझ पे एलिगेशन लगाया था कि किसना के 2 ही काम थे, एक तो गाना गाना और एक स्टोरी पढ़ना. आपने दोनों ही ले लिए, तो प्लीज आप बताएं कि मैंने कितने अच्छे तरीके से लिए, और क्या वो वाकई रेस्ट इन पीस है या नहीं. हम म्यूट पे जा रहे हैं, मैं स्टोरी ढूंढ रहा हूँ, 2 मिनट लगेंगे, मैं आता हूँ. तो तब तक के लिए मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त रिद्धि. आपको पसंद हो या ना हो, मैं हूँ, रहूंगा, था आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास. थोड़ा सा रेडियो फील आ रहा है क्योंकि नॉस्टैल्जिया स्ट्राइक्स बैक, लेकिन ये समी का शो है, तो लेट्स, जब तक समी चूज करता है एक नया कहानी, आई थिंक ही विल टेक नॉट मच टाइम, बहुत फास्ट है वो. तो तब तक के लिए मैं ही हूँ, मतलब सहन कर लो यार, क्या ही कर लोगे. और लीवाई, अच्छा, आप लोगों ने पता है कि इंस्टाग्राम में हम लोग वो लाइव में वो कुछ देख सकते हैं, मतलब वीडियो शोज, मतलब वेब सीरीज कुछ मैंने आज ही देखा है. वो कॉल्स सेक्शन में अगर जाऊं ना, तो वहां पे लाइव हम लोग बैठ के जैसे डिस्कॉर्ड में देखते हैं वैसे ही देख सकते हैं. तो प्लान करो ना, एक दिन देखेंगे. लिवाई, विनोदिनी, दिशा, सोहर, तुम सब लोग इंस्टाग्राम में ही हो. तुमको यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लगा किरीतो. आई डोंट नो मेरा पहले का वॉइस नोट कैसा गया, कैंसिल नहीं होता है यार ठीक तरीके से. और थैंक यू सो मच. यस, आई एम ऑन लिसनिंग मूड, सो गो ऑन. ओके, नो प्रॉब्लम. काश कि मेरा ईयरफोन्स होता,
ये पीछे का जो लॉरी का साउंड है ना, मुझे बहुत लीवाई। वहाँ पे शायद सिर्फ इंस्टाग्राम वीडियोस ही देख सकते हैं, शायद। ना 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 ना, मैंने तुमको आज कॉल किया था ना एकदम गलती से, वो मैंने स्टार्ट कर दिया था एक सीरीज, क्या रिलेशनशिप, एक सीरीज है। मैंने मतलब थोड़ा सा प्रीमाइस पढ़ा, तो मैंने सोचा कि देखूंगा, तो किसी को कॉल करने बोल रहा था, और किसको ही कॉल कर लूंगा तुम्हारे सिवा, तो मैंने तुमको कॉल किया थी। लेकिन फिर मुझे याद आया कि यार 11:30-12 बज गए हैं, अभी शायद ये सो रहा होगा, तो मैंने कॉल कट कर दिया। लेकिन देख सकते हैं, बहुत लोग एक साथ देख सकते हैं, तो एक बार देखते हैं बाद में कभी। निशा, विनोदिनी, जेली, वाई, सोहर, सबको बोल रहा हूँ, और रेक्स, हाय रेक्स। तो आई गेस जब तक समी कुछ चूज कर रहा है, तब तक मैं एक निधि नारवाल का एक कविता है, बहुत दिन पहले मैंने इसको पढ़ा था, वो 2 दफा मैं सुनाना चाहता हूँ, आपकी इजाजत हो तो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, इससे ज्यादा अच्छा और क्या होगा। कृतो गो ऑन। तुम अपना जल्दी चूज करो, मैं ज्यादा देर इन लोगों को नहीं झेल मतलब कर पाऊंगा, मेरा अभी मतलब बोलने का मन नहीं कर रहा है, उन लोगों की जैसे ही मेरा भी सुनने का मन कर रहा है, तो प्लीज जल्दी करो। ओके ओके। हाँ, और जितना 1 सेकंड टाइम दो मुझे, मेरे कंप्यूटर में वो कहीं खो गया है, तो मुझे थोड़ा सा ढूंढने दो। कहाँ गया वो? हाँ, चलो, एवरीथिंग ऑलराइट। तो ओके, तो आई एम स्टार्टिंग गाइस। तो कृपया जब तक मैं कविता पढ़ रहा हूँ, तब तक शायद समी का हो जाएगा, एंड फिर से समी अपना जो कॉन्फिडेंट और बहुत दिनों बाद एक हम लोगों को एक माहौल दे रहा है, वो मतलब वापस दे पाएगा। थैंक यू समी फॉर वेरी मच सीरियो पे ये वापस लाने के लिए। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अपना अपना शोज जब भी आप फ्री हो तब करना चाहिए। मैं भी सोच रहा हूँ कुछ करूँ, लिवाई का, फिर से सत्यजीत राय का आखिरी वो स्पॉटलाइट स्टोरी अभी भी बचा है, मुझे याद है। विनोदिनी जी, आपका भी स्टोरी थोड़ा सा, दिशा आपका शोज जो आप करने वाले थे वो, सोहर तुम अभी पढ़ो, तुम अभी मत आओ, तुम्हारे एग्जाम चल रहा है, तो प्लीज यू स्टे आउट ऑफ इट। लेकिन अभी सुन लो, थोड़ा सा हर टाइम पढ़ना अच्छा नहीं होता। तो इस सब बात में मैं पानी पी के शुरू करता हूँ ये पोएम, और मेरे पोएम खत्म होते ही शायद समी विल कम एंड जी जी। ओके। आपके झोंके जब जुल्फों को उड़ा कर जाते हैं, पलकों को सहला कर जाते हैं, तब लगता है कि अब जाकर इस खुली हवा में सांस ली है खुलकर। इसी हवा के संग साथ बैठी सी लगती है जिंदगी, हंसकर मुझसे कुछ कहती सी लगती है। चलो चले कहकर हाथ बढ़ाती है, हाथ थमाने को, पास आने को पुकारती है मुझे साथ जाने का। और मैं आंखों में ख्याबों के बने पंख लिए जिंदगी के हाथ कस के पकड़ती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। इतने में ही पीछे से एक अदृश्य डोर जो मुझे बांधती हुई है, जिससे मैं बंधी हुई हूँ, वो मुझे झटके से अपनी तरह खींच लेती है बार बार। ऐसा लगता है कि मैं कोई रंग बिरंगी पतंग हूँ जो मस्त मलिका की भांति अदा से उड़ रही है, नाज़नीन हवा से लड़ रही है, मगर मेरी एक बेरंग डोर है जो किसी के साथ में है। या यूं कहूँ कि ऐसा लगता है कि मेरी परवाज़ एक रील में लपटे रखी है, और कोई लगातार मुझे डील दे रही है बेबाक होकर जिंदगी से मिलने को।
और दूसरे ही पल झटके से दौर को वापस खींच लेता है मुझे मेरे हद याद दिलाने को। और जितने बार भी ये दौड़ तंग करती है, मुझे ये महसूस होता है कि मैं उड़ रही हूँ, बल्कि मुझे कोई अपने मुतालिक उड़ा रहा है, और ये हवाएं उसके बखूबी साथ निभा रही है। जो उसके हक में चलती जा रही है, वो भी मेरी नाक के बिल्कुल नीचे से। ऐसा लगता है कि मुझे उड़ने के लिए बनाया गया। बेशक मुझे उड़ने के लिए ही बनाया गया, बढ़िया से तैयार किया, सजाया, मगर मेरे पंख किसी और के हाथ में थमा दिए, और बनाने वाले ने मौज तंज करने के लिए तकदीर में उड़ान लिख दिए। हर शख्स को अपने हाथ में केवल मेरी डोर चाहिए, और कितने लोगों तो शायद बेसब्री से इस रंग बिरंगी पतंग के कट जाने की राह तक रहे हैं। एक काटी हुई पतंग को किसी गली मोहल्ले में वो गिरा हुआ पा सके, और फिर उसे हासिल करके अपने ढंग से उड़ा सके। और मैं पागल हूँ, एक पागल पतंग जो आसमान की ऊंचाइयों को छूकर बार बार ये अनदेखा कर देती है कि मेरी एक डोर है, कि मेरी एक डोर है जो वहां किसी के हाथ में है। थैंक यू गाइस। समी, हो गया तुम्हारा? क्या बात है यार, क्या बात है रिद्धि, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा सिलेक्शन। ये लोग कुछ बोले इससे पहले मैं बोल देता हूँ। नहीं बहुत नहीं, ही ये अच्छे मेरा तरीके शो से नहीं है बोला। कि ये सब मेरे बोले। तुम जल्दी से अपना स्टोरी चालू करो। अरे नहीं नहीं, पहले तारीफ तो करने दो। थोड़े से वक्त ने औरत की पूरी जिंदगी को रंग बिरंगी पतंग, आसमान को छूने की उमंग और डोर पकड़ने का ढंग, मर्दों का 3 बातों में पूरा का पूरा समेट दिया। बहुत ही जबरदस्त। निधि नारवाल इज गॉड। It was beautiful, Kirito. It was beautiful, beautiful. MashaAllah. थैंक यू। चलो समी, शुरू हो जाओ। मैं जाता हूँ, लीव तुम अपना। ओके, सुन के जाओ। What's stopping you? Are you too tired? Didn't get enough sleep? Don't have enough energy? Don't have enough time? Is that what's stopping you right now? Don't have enough money? Is that the thing? Or is the thing that's stopping you, you? Excuses sound best to the person that's making them up. Stop feeling sorry for yourself. Get off the pity potty. Telling everybody your sad and sob stories, trying to get people to show up to your pity potties and your pity parades. If you ever see me in a Rolls Royce, a 6 or 7 star hotel, living my life to the fullest, don't get jealous of me, because I work my ass off to get it. Rex, thanks a lot, but don't send any voice note right now because we are having a show about narration. Like, I'm gonna read a story here. Okay, guys, ये जो स्टोरी है बड़ी ही खास है। सबसे पहले तो मैं एक वार्निंग दे दूं कि बहुत ही अनोखे और अपने आप में बिल्कुल यूनिक जो राइटर है उन्होंने लिखी है। इस कहानी में कुछ कंटेंट ऐसा है जिसको थोड़ा सा आपको वुसअत नजरी से या यानी कि थोड़ा ओपन हार्ट से देखना होगा और सुनना होगा, ठीक है। लेखक जो है उनका नाम है सादत हसन मंटो। 1-2 दिन पहले मेरे ख्याल से मैंने इनकी कहानी पढ़ी थी, तो मैं इसके टॉपिक चेंज कर दूं, कहानी का नाम लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, उसके बाद आपकी नजर करते हैं। क्या हो गया? हाँ तो वही ओके। कहानी का नाम है इसका, हाँ, फातो। लिखने वाले हैं इसके सादत हसन मंटो। ओके,
थोड़ा सा ग्लिच। ओके जनाब, अब रेडी। फातो भाई सादत हसन मंटो। तेज बुखार की हालत में उसे अपनी छाती पर कोई ठंडी चीज रेंगती हुई महसूस हुई। उसके ख्यालात का सिलसिला टूट गया। जब वो मुकम्मल तौर पर बेदार हुआ तो उसका चेहरा बुखार की शिद्दत के बायस तमतमा रहा था। उसने आंखें खोली और देखा फातो फर्श पर बैठी पानी में कपड़ा भिगोकर उसके माथे पर लगा रही है। जब फातो ने उसके माथे से कपड़ा उतारने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने उसे पकड़ लिया और अपने सीने पर रखे हुए हौले हौले प्यार से अपना हाथ उस पर फेरना शुरू कर दिया। उसकी सुर्ख आंखें दो अंगारे बनकर देर तक फातो को देखती रहीं। वो इस दहकती हुई टिकटिकी की ताब न ला सकी और हाथ छुड़ाकर अपने काम में मसरूफ हो गई। उस पर वो उठकर बिस्तर पर बैठ गया। फातो से, जिसका असल नाम फातिमा था, उसको गैर महसूस तौर पर मोहब्बत हो गई थी। हालांकि वो जानता था कि वो किरदार और अतवार की अच्छी नहीं। मोहल्ले में जितने लौंडे हैं उससे इश्क लड़ा चुकी है, लेकिन ये सब जानते हुए भी उसको फातो से मोहब्बत हो गई थी। वो अगर वो बुखार में मुब्तला ना होता तो यकीनन उससे अपने इस जज्बे का इजहार कभी ना किया होता, मगर तेज बुखार के बायस उसका अपने दिलो दिमाग पर कोई इख्तियार नहीं रहा था। यही वजह है कि उसने ऊंची आवाज में फातो को पुकारना शुरू कर दिया। इधर आओ, मेरी तरफ देखो, जानती हो मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, बहुत बुरी तरह तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ। इस तरह तुम्हारी मोहब्बत में फंस गया हूँ जिसे कोई दलदल में फंस जाए। मैं जानता हूँ तुम क्या हो, मैं जानता हूँ तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे मोहब्बत की जाए, मगर ये सब कुछ जानते बूझते तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लानत हो मुझ पर। लेकिन छोड़ो इन बातों को, वो मेरी तरफ देखो, मैं बुखार के अलावा तुम्हारी मोहब्बत में भी फूका जा रहा हूँ। फातो फातो मैं इसके ख्यालात का सिलसिला टूट गया और उस पर हिज़्यानी कैफियत तारी हो गई। उसने डॉक्टर मुकुंद लाल भाटिया से कौनैन के नुकसानात पर बहस शुरू कर दी। चंद लम्हात के बाद वो अपनी माँ से, जो वहां मौजूद ही नहीं थी, मुखातिब हुआ। बीवी जी, मेरे दिमाग में बेशुमार ख्यालात आ रहे हैं। आप हैरान क्यों होती हैं? मुझे फातो से मोहब्बत है, इसी फातो से जो हमारे पड़ोस में पंज बंदों के यहाँ मुलाजिम थी और जो अब आपकी मुलाजिम है। आप नहीं जानती इस लड़की ने मुझे कितना जलील करा दिया है। ये मोहब्बत नहीं, खसरा है। नहीं, खसरे से बढ़ चढ़कर इसका कोई इलाज नहीं। मुझे तमाम जिल्लतें बर्दाश्त करनी होंगी, सारी गली का कूड़ा करकट अपने सर पर उठाना होगा। ये सब कुछ होके रहेगा, ये सब कुछ होके रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज कमजोर होती गई और उस पर खुनूद की तारी हो गई। उसकी आंखें नींद थी। ऐसा लगता था कि उसकी पलकों पर बोझ सान पड़ा है। फातो पलंग के पास फर्श पर बैठी उसकी बेजोड़ हिज़्यानी गुफ्तगू सुनती रही, मगर उस पर कुछ असर ना हुआ। वो ऐसे बीमारों की कई मर्तबा तीमानदारी कर चुकी थी। बुखार की हालत में जब उसने अपनी मोहब्बत का इतराफ किया तो फातो ने उसके मुतालिक क्या महसूस किया, कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि उसका गोश्त भरा चेहरा जज्बात से बिल्कुल हारी था। मुमकिन है कि उसके दिल के किसी गोशे में हल्की सी सरसराहट पैदा हुई हो, मगर ये चर्बी की तहों से निकलकर बाहर ना आ सकी। फातो ने रुमाल निचोड़कर ताजा पानी में भिगोया और उसके माथे पर रखने के लिए उठे। अब की बार उसे इसलिए उठना पड़ा कि उसने करवट बदल ली थी। जब उसने आहिस्ता से उधर से मुड़कर उसके माथे पर गीला रुमाल जमाया तो उसकी नींद व आंखें यूं खुली जैसे लाल लाल जख्मों के मुंह टांके उधड़ जाने से खुल जाते हैं। उसने एक लम्हे के लिए फातो के झुके हुए चेहरे की तरफ देखा। उसके गाल थोड़े से नीचे लटक आए थे। फिर एकदम जाने उस पर क्या वहशत सवार हुई। उसने फातो को अपने दोनों बाजुओं में जकड़ कर उतनी जोर से अपनी छाती के साथ भींचा कि उसकी रीढ़ की हड्डी कड़कड़ा उठी। फिर उसने उसको अपनी रानों पर लिटाकर उसके मोटे मोटे
پھر اس نے اس کو اپنی رانوں پر لٹا کر اس کے موٹے موٹے اور گدے گدے ہونٹوں پر اس زور سے اپنے تپتے ہوئے ہونٹ پیوست کیے جیسے وہ انہیں داغنا چاہتا ہے۔ اس کی جس گرفت اس قدر زبردست تھی کہ پھاتو کوشش کے باوجود خود کو آزاد نہ کرا سکی۔ اس کے ہونٹ دیر تک اس کے ہونٹوں پر استری کرتے رہے، پھر اچانک ہانپتے ہوئے اس نے پھاتو کو ایک جھٹکے سے الگ کر دیا اور اٹھ کر بستر میں سے یوں بیٹھ گیا جیسے اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہو۔ پھاتو ایک طرف سمٹ کر بیٹھ گئی، وہ سہم سی گئی تھی۔ اس کے لبوں پر ابھی تک اس کی پپڑی جمے ہونٹ سرک رہے تھے۔ جب ہاتھوں نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا تو اس پر برس پڑا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم بھوتنی ہو، بھوتنی، ڈائن ہو تم، میرا کلیجہ نکال کر چبانا چاہتی ہو کیا؟ جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ یہ کہتے کہتے اس نے بسنی سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا جسے وہ گر پڑے گا اور ہولے ہولے بڑبڑانے لگا۔ پھاتو، مجھے معاف کر دو، مجھے کچھ معلوم نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں بس صرف ایک بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ مجھے تم سے دیوانگی کی حد تک محبت ہے، اس لیے کہ تم سے محبت کی جائے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ تم نفرت کے قابل ہو۔ تم عورت نہیں ہو، ایک ظالم مکان ہو، ایک بہت بڑی بلڈنگ ہو۔ مجھے تمہارے سب کمروں سے محبت ہے اس لیے کہ وہ غلیظ ہیں، شکستہ ہیں۔ کہ یہ عجیب بات نہیں؟ پھاتو خاموش رہی۔ اس پر ابھی تک اس آہنی گرفت اور اس خوفناک بوسے کا اثر موجود تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر جانے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ اس نے پھر ہزانی کیفیت میں بڑبڑانا شروع کر دیا۔ پھاتو نے اس کی طرف دیکھا اور وہ کسی غیر مرئی آدمی سے باتیں کر رہا تھا۔ بستر پر اس نے بڑی مشکل سے کروٹ بدلی، پھاتو کو اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے دیکھا اور پوچھا، کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، اس لیے وہ خاموش رہی۔ پھاتو کی خاموشی سے اسے خیال آیا کہ ہزانی کیفیت میں وہ بے شمار باتیں کر چکا ہے۔ جب اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ اپنی محبت کا اظہار بھی اس سے کر چکا ہے تو اسے اپنے آپ پر بے حد غصہ آیا۔ اسی غصے میں وہ پھاتو سے مخاطب ہوا، میں نے تم سے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل غلط ہے، مجھے تم سے نفرت ہے، نفرت۔ پھاتو نے صرف اتنا کہا، جی ٹھیک ہوگا۔ وہ کڑکا، صرف ٹھیک ہی نہیں، 100% حقیقت ہے، مجھے تم سے سخت نفرت ہے۔ جاؤ، چلی جاؤ میرے کمرے سے، خبردار جو کبھی ادھر کا رخ کیا تو۔ پھاتو نے حسب معمول نرم لہجے میں جواب دیا، جی اچھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی کہ اس نے اسے روک لیا۔ ٹھہرو، ایک بات سنتی جاؤ۔ فرمائیے۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کہنا، تم جا سکتی ہو۔ پھاتو نے کہا، میں تو جا رہی تھی، آپ نے خود مجھے روکا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن اٹھائے اور کمرے سے نکلنے ہی لگی تھی مگر اس نے پھر اسے آواز دے کر روک لیا۔ ٹھہرو، میں ایک بات تم سے کہنا بھول گیا۔ پھاتو نے برتن تپائی پر رکھے اور اس سے کہا، کیا بات ہے بتا دیجئے، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ وہ سوچنے لگا کہ اس نے پھاتو کو روکا ہی کیوں ہے، اسے اس سے ایسی کون سی اہم بات کرنا تھی۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ پھاتو نے اس سے کہا، میاں صاحب میں کھڑی انتظار کر رہی ہوں، آپ کو مجھ سے کیا کہنا ہے؟ وہ بوکھلا گیا، مجھے کیا کہنا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں کہنا تھا، میرا مطلب ہے کہنا تو کچھ تھا مگر بھول گیا ہوں۔ پھاتو نے برتن تپائی پر رکھے، آپ یاد کر لیجئے، میں یہیں کھڑی ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور یاد کرنے لگا۔ اسے پھاتو سے یہ کہنا تھا۔ اس کے دماغ میں بے شمار خیالات تھے۔ دراصل یہ کہنا چاہتا تھا کہ پھاتو اس کے گھر سے چلی جائے، اس لیے کہ وہ اس سے اس قدر نفرت کرتا ہے کہ وہ نفرت بے پناہ محبت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس نے تھوڑے عرصے کے بعد آنکھیں کھولی۔ پھاتو تپائی کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسے سمجھا کہ شاید یہ سب خواب ہے، پر جب اس نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا تو اسے معلوم ہوا کہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پھاتو تو کیوں بت کی مانند اس کی چارپائی کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس نے کہا، تو یہاں کھڑی کیا کر رہی ہے؟ پھاتو نے جواب دیا، آپ ہی نے تو کہا تھا آپ کو مجھ سے کوئی ضروری بات کہنی ہے۔ وہ چڑ گیا، جنجلا کر بولا، تم سے مجھے کون سی ضروری بات کہنا تھی؟ جاؤ، دور ہٹ جاؤ میری نظروں سے۔ پھاتو نے تشویشناک نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ایسا لگتا ہے آپ کا بخار تیز ہو گیا ہے، میں بی بی جی سے کہہ دیتی ہوں کہ ڈاکٹر کو بلا لیں۔ وہ اور زیادہ چڑھ گیا، ڈاکٹر آیا تو میں اسے گولی مار دوں گا۔
और तुम्हारा तो मैं दोनों हाथों से गला घोट दूंगा। फातो ने अपने लहजे को और ज्यादा नरम बनाकर कहा, आप अभी घोट डालिए, मैं अपनी जिंदगी से उकता चुकी हूँ। उसने पूछा, क्यों? बस अब जीने को जी नहीं चाहता। मियाँ साहिब, आपको मालूम नहीं मैं ये दिन कैसे गुजार रही हूँ। अल्लाह की कसम, एक एक पल जहर का घूंट है। खुदा के लिए आप मेरा गला घोंट ही दीजिए। वो लिहाफ के अंदर कांपने लगा। फातो, जाओ, मुझे तुमसे नफरत है। फातो ने बड़ी मासूमियत से कहा। मैं जाने लगती हूँ, फिर आप मुझे रोक लेते हैं। उसने भिन्ना कर कहा, कौन हराम ज्यादा तुझे रोकता है? जा, दूर हो जा, दफा हो जा। फातो जाने लगी तो उसने उसे फिर रोक लिया। ठहरो। वो ठहर गई। फरमाइए, तुम निहायत वाहियात औरत हो, खुदा तुम्हें गर्क कर दे। जाओ, अब मेरी नजरों से गायब हो जाओ। फातो बर्तन उठाकर चली जाती है। एक महीने बाद मोहल्ले में शोर मचा कि फातो किसी के साथ भाग गई है। सब उसको बुरा भला कह रहे थे। औरतें खास तौर पर उसके किरदार में कीड़े डाल रही थी। और फातो अपने मियाँ साहब के साथ कलकत्ते में अज़वाजी जिंदगी बसर कर रही थी। उसका शौहर हर रोज उससे कहता था, फातो, मुझे तुमसे नफरत है। और मुस्कुराकर जवाब देती, ये नफरत अगर ना होती तो मेरी जिंदगी इतनी खुशगवार कैसे होती। आप मुझसे सारी उम्र, बस यूं ही सारी उम्र नफरत करते रहिएगा। सादर सन मंटो, फातो।